الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وحلما يا رب العالمين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر أخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر العالم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم نصرا مبينا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم نصرا عزيزا. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللہ اکبر. سر سید اور علامہ اقبال کے تطبیقی منہاج میں جو فرق ہے اور جو مماثلتیں ہیں اس پہ بات کر رہے تھے. بنیادی طور پر اب تک جو بات کی ہے وہ ایک سیاق فراہم کیا ہے اس اور آج انشاءاللہ ہو سکا تو اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تطبیقی منہاج پہلے سر سید سے بات شروع کرتے ہیں. سر سید جو ہے اس کا مسئلہ کیا ہے، یعنی مسئلہ مین پرابلمیٹک. اس کی قوم جو ہے مغلوب ہوگی. اور برطانیہ جو ہے انگریز جو ہے اس کا قبضہ ہو گیا یہاں. تو اس کی قوم جو حکمران تھی اب محکوم ہو گئی ہے. اور بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہندو جو اکثریت میں ہیں وہ جو ہیں انگریزوں سے مل جائیں گے اور پھر جو ہے مسلمان جو ہمیشہ کے لیے محکوم اور مغلوب جو ہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے سر سید کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ ہندو کی اکثریت کا خطرہ خوف ہے ہندو کا. ایک طرح کی مطلب اس ہندو کی جو ہے نفرت و حقارت بھی ہے. اور خطرہ یہ ہے کہ ہندو جو ہے انگریز کا کساب کا حلیف بن جائے گا. اور پھر جو ہے مسلمان ہمیشہ جو ہے محکوم رہ جائیں گے اور مادی طور پہ مغلوب ہو جائیں گے. اور ان کی ثقافت بھی مغلوب ہو جائے گی ظاہر ہے. اور ثقافت اسلام جو ہے اس ثقافت کا حصہ ہے. تو اصل چیز جو سر سید کے نزدیک ہے وہ قوم ہے. اور قوم کا جو اس کا تصور ہے وہ مادی تصور ہے. اور پہلی بار اس نے جو ہے یہ تصور دیا مسلمانوں کو ایک قوم بنا دی. اور مسلمانوں سے اس کی مراد جیسے میں نے کہا ہندو پاک کے مسلمان. اور جس تناظر میں اس نے اس قوم کے تصور کو کنسیپچلائز کیا یعنی متصور کیا وہ ان کی مغلوبیت اور انگریزوں کا ہونا. تو اس کا حل اس نے یہ کہ انگریز غالب ہے تو مسلمانوں کو جو ہے
انگریز کا وفادار ہونا چاہیے. اگر انگریزوں سے وفاداری کریں گے تو انگریز جو ہے ان کو ہندوؤں کے مقابلے میں پروٹیکٹ بھی کرے گا اور وہ جو ہے اپنے مادی مفادات کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں. اور کہ مسلمان ہیں، مادی مفاد کا تحفظ ان کا کرنا ہے، ان کے ہندوؤں کے غلبے سے بچانا ہے ان کو، تو انگریز ہی بچا سکتا ہے. تو انگریز کی جو ہے مکمل وفاداری اہم ترین چیز، اور یہ اس میں اور غلام احمد قادیانی اور دوسرے لوگوں میں جو ہے یہ قدر مشترک ہے. اور تو اس لیے انگریز کے خلاف کوئی جہاد جو ہے، جدوجہد، سب سے اس کا بہت زیادہ مخالف ہے. اس کو مسلمانوں کے لیے اس کو نقصان دہ سمجھتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر آپ کا خالص مادی تصور نہیں ہوگا تو یہ نقصان کا تصور بھی نہیں بن سکتا اس طرح، کیونکہ اگر آپ کا تصور ہے کہ جد و جہد جہاد آپ اگر شکست بھی کھا گئے تو مطلب یہ ہے کہ آخرت میں سرخرو ہوں گے اور یہ اللہ کا حکم ہے وغیرہ. تو قوم اس کی مسلمان ہے تو اس کی ثقافت سے ایک تعلق ہے، ثقافت سے بھی اور ریلیجن سے بھی، مذہبی طور پہ. مذہب کا تصور جو ہے اس کا بنیادی طور پہ ایک پرائیویٹ، جو لوتھر کی طرح کا تصور ہے اس کے ہاں، یعنی یہ ایک فرد کا خدا سے جو معاملہ ہے ذاتی، اور دوسری یعنی مذہب کی جو حقیقت ہے وہ ثقافت. تو اس لحاظ سے انگریزوں کا وفادار ہے، اور انگریزوں کا وفادار ہے کیونکہ وہی ہندوؤں سے بچا سکتے ہیں، لیکن اپنی ثقافت یعنی مذہب کو بچانا بھی چاہتا ہے، کیونکہ وہ مذہب ہی بنیاد ہے مسلمانوں کے قوم یعنی ان کی وحدت کی. تو عیسائیت کا بھی بڑا مخالف ہے اس لحاظ سے، کیونکہ عیسائیت جو مذہب پہ زد لگاتی ہے. لیکن مغربی تہذیب کا مخالف نہیں ہے، جو عیسائیت سے الگ ایک چیز ہے، یعنی لبرلزم کا مخالف نہیں ہے، سرمایہ داری. تو وہ مغربی تہذیب کو عیسائیت سے الگ تصور کرتا ہے. اور عیسائیت کی یہ مخالفت جو ہے تمام جو ہمارے ہاں جدیدیت پسند ہیں ان کی ایک، یعنی عیسائیت کی مخالفت جو ہے وہ ایک قدر مشترک ہے. مثلا غلام قادیانی کا بھی، حتیٰ کہ مطلب مسیح علیہ السلام کی بے حرمتی بھی کرتا ہے وہ. اور پھر تیسری چیز جو ان کے درمیان قدر مشترک ہے، جہاد کی مخالفت، کیونکہ اگر آپ نے اپنے مادی مفاد حاصل کرنے ہیں تو جہاد تو ایک بے وقوفانہ چیز ہے. جہاد فی سبیل اللہ جس میں مجاہدین کے سخت مخالف ہیں. تین چیزیں ان میں قدر مشترک ہیں: انگریز کی مکمل وفاداری، اور انگریز کے خلاف جہاد کی مکمل حرمت، عیسائیت کی سے بغض. اور اس لیے مطلب یہ ہے کہ علماء کو جو دھوکہ ہوتا ہے، یعنی عیسائیت مخالفت کی وجہ سے، اور قادیان کے معاملے میں بھی ان کو دھوکہ ہوا، اور عیسائیت کے معاملے میں کہ عیسائیت مخالفت ہے، اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ اصل میں اسلام کے حامی ہیں. اور علماء کے ہاں یہ جو مغربی تہذیب کے مخالف نہیں ہیں، مغربی تہذیب کو عیسائیت سے الگ کرتے ہیں. لیکن علماء جو ہیں، ہمارے علماء کی غلط فہمی یہ ہے کہ مغرب اور عیسائیت کو خلط ملط کر دیتے ہیں. تو انگریز کی مخالف جہاد، عیسائیت اور
ہندو کا خوف، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اور اسلام کو بطور دین کے نہیں بلکہ بطور ثقافت اور مذہب کی، کہ وہ آپ کی قوم کی بنیاد ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے ہاں جو ہے قدر مشترک ہے۔ تو اصل مسئلہ ان کا جو ہے مسلمانوں کی مادی مغلوبیت ہے۔ محکوم ہو گئے، پہلے حکمران تھے، اور وہ اس وجہ سے ہندوؤں کی وجہ سے تو نہیں ہوئے، انگریز کم تھے اور پھر بھی غالب آ گئے۔ تو یہ کیوں غالب ہے؟ انگریز کا غالب کیوں آئے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان میں کوئی خاص چیز ہوگی اور ہم میں کوئی خاص کمی ہوگی تو ہم محکوم ہو گئے اور یہ غالب آ گئے۔ مطلب یہ کہ جب ہم بھی مائنورٹی میں تھے، ہم نے ہندوؤں پہ حکومت کی، اور انگریز بھی اب مائنورٹی میں ہے، وہ ہندوؤں پہ اور ہم پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو ہم نے ہندوؤں کو پر اس لیے حکمرانی کی کہ ہمارا علم اور ثقافت اور ٹیکنالوجی ہندوؤں سے بڑی ہوئی تھی۔ تو انگریز کے غلبے کا کی وجہ ہے وہ اس کا علم ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ سائنس ہے اور ٹیکنالوجی، جو سائنس سے ہی نکلتی۔ تو مسلمانوں کو یہ علم حاصل کرنے چاہیے، تاکہ مطلب یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر آپ کی کس طرح کے قوم پرست ہیں، تاکہ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں جو ہے پھر اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں، اور اگر ہو سکے تو محکوم نہ رہیں، کم از کم ہندوؤں کے تو نہ ہی رہیں۔ تو اس نے علی گڑھ بنایا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جو ہے کیونکہ غلبہ جو ہے اس کے نزدیک اصل چیز ہے، مادہ پرست ہے نا، تو غلبہ آیا ہے اس ٹیکنالوجی سے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم اور یہ ٹیکنالوجی یعنی سائنس اور مغربی تہذیب یہ حق ہے بنیادی طور پہ۔ تو یعنی مغرب والے جو ہیں جب عیسائی تھے تو وہ بھی یعنی مغلوب تھے، یہ ایک تشریح تھی۔ جب انہوں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا یا اس کی ایک روشن خیال تشریح کی اور علم کی طرف گئے اور ٹیکنالوجی کی طرف گئے تو وہ غالب آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ان کا جو علم ہے اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ حق ہے، اور مسلمانوں کو بھی وہ علم اور ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے تاکہ مسلمان جو ہیں اپنے مادی مفادات کا تحفظ کر سکیں، محکومیت سے نکل سکیں۔ اور محکومیت سے نکل سکیں، اور جس طرح عیسائیت جو ہے علم اور مغربی علم اور ٹیکنالوجی کے راہ میں سد راہ تھی، اسی طرح اسلام کی جو روایتی تشریح ہے وہ بھی سد راہ ہے۔ تو اس لیے جس طرح یورپ والوں نے عیسائیت کی ایک نئی تعبیر کی، نئی روشن خیال تعبیر کی، اسی طرح جو ہے اسلام کی بھی نئی روشن خیال تعبیر کرنی چاہیے۔ تو اس نے مطلب یہ ہے کہ مثلا تو اس میں جو اس نے اپنی تاریخ میں جن لوگوں سے وہ کی طرف گیا وہ معتزلہ تھے۔ تو معتزلہ ایک یعنی علماء کا ایک گروہ تھا بنیادی طور پہ، اور اعتزال کے درجے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پہ عقل پرست لوگ تھے، یعنی یونانی عقل سے متاثر تھے۔ لیکن سر سید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عالم دین تو تھا نہیں، اور نہ وہ مغرب تہذیب کا کوئی بہت بڑا عالم تھا، خود ہی پڑھا کے جو بھی اس کا علم حاصل ہو، تو اس نے اس علم کے مطابق جو اس کو تھا اس نے جو ہے قرآن حدیث اور سب کی تشریح کرنے کے اس طرح کہ مغرب اسلام کی ایک روشن خیال تعبیر، تاکہ اسلام جو ہے
اور تو ان چیزوں کو رد کیا جو اس کے تئیں جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہ میں جو ہے سد راہ تھیں، تو معجزات کا انکار کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یعنی مطلب آخرت کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا، تو اس لیے مطلب یہ ایک اہل حدیث کے طبقے سے آیا تھا، تو مطلب یہ کہ وہابیت یعنی مطلب یہ کہ گو کہ مطلب وہ اس کے گھر والے تو صوفی صافی بھی تھے، تصوف سے ان کا جوڑ تھا، لیکن یہ کہ وہ آخرت کو ترجیح دینے کا جو تصوف کا سارا عمل ہے وہ بھی نکل جاتا ہے. تو ایک ایسا دین تشریح کیا جس کی سائنسی تعبیر، ثقافتی تعبیر صرف، اور دین ایک پرسنل معاملہ بن جائے، اور مسلمان جو ہیں سائنس پڑھیں، ٹیکنالوجی پڑھیں اور نوکریاں کریں انگریز کی وفاداری کریں، اور یہی راہ ہے ان کو اپنے مادی مفادات کے تحفظ کا. اور یہی مطلب یہ کہ مسلم لیگ کی بھی بنیاد تھی، بنیادی طور پہ جب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ کی بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ ایک الگ پاکستان بنے. تو مطلب پاکستان کا اصل بانی جو ہے سر سید احمد خان ہی ہے، اور علامہ اقبال وغیرہ جو ہیں اس کے شاگرد ہیں ان معنوں میں. تو یہ ہے سر سید کا تطبیقی منہاج، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کی تعبیر نو کریں، مغربی سائنس اور ٹیکنالوجی اور تہذیب کے تناظر میں، اور وہ بنیادی تعبیر جو ہے ایک ایسی تعبیر ہے جو بنیادی طور پر مادی تعبیر ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے مادی ترقی اور مادی ترقی اور مادی مفادات کے تحفظ، یہ جو ان کے قومی مفادات، یہ ان کا مقصد اول بن جائے، اور دین کی ایسی تعبیر جو اس کی راہ میں سد راہ ہو اس کو جو ہے رد کیا جائے وغیرہ وغیرہ. آخری بات یہ ہے کہ مطلب سر سید، اگر مطلب یہ ہے کہ قومی سر سید مادی طور پہ بھی دیکھیں تو مادی طور پہ بھی یہ جو سر سید کی تعبیر ہے یہ ایک غلط تعبیر ہے ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مادی مفاد کا بھی تحفظ نہیں کرے گا، اور وہ ہمیشہ محکوم ہی رہیں گے، کیونکہ انگریز کی سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے سے اور اس کی نوکریاں کرنے سے کوئی قوم جو ہے ترقی نہیں کرتی. جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے جہاد کیا ہے، اسٹرگل کیا ہے، اور پھر جو ہے اپنی جو انڈیجنس سائنس اور ٹیکنالوجی کو جو ہے فروغ دیا ہے. آپ اگر جو ہے دوسری تہذیب کے مروب رہیں اور انہی کے نظام کے اندر رہتے ہوئے اور ان کے خلاف جدوجہد نہ کریں تو آپ ہمیشہ اس کا ضمیمہ ہی رہیں گے، کبھی بھی آپ مادی ترقی بھی نہیں کریں گے. اور یہ بالکل عیاں ہے پاکستان سے بھی اور ہندوستان کے اس سے بھی، کیونکہ ہندوؤں نے بھی یہی بیسیکلی اسٹریٹجی اپنائی. ہندوؤں میں بھی سر سید جیسے لوگ تھے، اور فرق صرف یہ ہے کہ ہندوؤں والے کامیاب ہوئے اور سر سید اتنا کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ علماء نے اسلام کا تحفظ کیا زیادہ تر، کیونکہ سیاسی طور پہ بڑا کامیاب تھا کہ مسلمانوں کی جو سیاسی فکر ہے اس کو، یعنی علماء کے ہاں بھی اور عمومی طور پہ جو ہے سر سید کی فکر جو ہے مسلمانوں کی سیاسی فکر جو ہے مسلمانوں کی مین سٹریم فکر بن گئی. اب دیکھیں نا، مطلب یہ کہ مشرف نے جب 9/11 کے بعد اور جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو جو امریکہ کو ساتھ دینے کے لیے تقریر کی، آپ اگر اس کو دوبارہ جا کے سنیں تو وہ بالکل سر سید کا ہی آرگومنٹ. آپ دیکھیں پوری قوم نے اس کو قبول کر لیا بنیادی طور پہ اس مشرف کی حکمت عملی کو اس وقت، اور ریزونیٹ کیا اس کا
کہ مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ میں تباہ کر دے گا اگر ہم نے افغانستان کا ساتھ دیا. تو یہی سر سید کا فکر، سر سید کی فکر ہے. کیونکہ مطلب یہ کہ اگر آپ مادہ پرست ہو جائیں اور مادیت جو ہے آپ کا مادی فوقیت جو ہے آپ کا مقصد بن جائے اور وہی آپ کی قومی شناخت بن جائے، اپنی قوم کا مفاد، تو آپ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، پین اسلام کا نعرہ لگائیں، مسلمان ساری دنیا کے بھائی، لیکن کبھی بھی آپ سیکریفائس نہیں کریں گے، قربانی نہیں دیں گے. جو مادہ پرست لوگ جو ہیں، جن کا ایک محدود تصور ہے مادیت کا، وہ اپنی قوم کے لیے قربانی ہو سکتا ہے دے دیں، لیکن یہ کہ وہاں پھر قوم پرستی جو ہے وہ، لیکن آپ کی اپنی قوم وہی ہوگی جو آپ کے ارد گرد ہے. تو اس لحاظ سے سر سید کا جو ہے ہمارا بہت گہرا اثر ہوا ہے. تو یہ سر سید کا منہاج ہے بنیادی طور پہ. اگلی بار انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کا منہاج کیا ہے اور کس طرح جو ہے اس منہاج کے قریب بھی ہے لیکن تھوڑا فرق بھی ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.